ٹیپو سلطان کا نام بچہ بچہ جانتا ہے. شخصیت کیسی تھی؟ شاید نام ہی کی حد تک ہم جانتے ہیں. شخصیت میں بیان کرتا ہوں آج. 31 دسمبر 1751 میں آپ پیدا ہوئے. آپ کا نام تھا فتح علی اور والد کا نام حیدر علی. یہ وہ شخصیات تھیں دونوں باپ بیٹے کہ انگریزوں سے انہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں. 3. 1767 میں پہلی جنگ, 1780 میں دوسری جنگ. حیدر علی کا انتقال 1780 میں ہوا. تیسری جنگ ٹیپو سلطان نے لڑی 1782 میں. لیکن مرہٹوں نے اور نظام دکن جیسے لوگوں نے غداری کی اور مسلمانوں کی یہ مہم جو ٹیپو سلطان کی سرکردگی میں چل رہی تھی, عروج پا رہی تھی, شکست کھائی اور انگریزوں سے ان لوگوں نے ساز باز کی اور مسلمانوں کو گویا کہ اس طور پر بیچ دیا اور نقصان پہنچایا. سمجھ رہے ہیں کہاں کہاں کون کون بک گیا, کہاں کہاں کون کون بک گیا. 1799 میں انگریزوں نے ہرایا, لیکن اسی سال مئی 1799 میں آپ نے انتقال کیا. مورخین نے لکھا ہے آپ کے انتقال کا وقت. کہتے ہیں کہ آپ میدان میں لڑ رہے تھے, زخمی تھے, شدید زخمی تھے, آپ کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا, کئی زخم لگے تھے آپ کو, اور انہی زخموں میں آپ نے اپنے ہاتھ میں جو ہے تلوار پکڑی ہوئی تھی. مسلمان تلوار سے محبت کرتا ہے نا, یہ تلوار والا تصور بھی آج ختم ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا دین محبت سے پھیلا, اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا. ہم نے کہا تلوار سے بھی پھیلا, تلوار سے بھی پھیلا. اگر تلوار سے نہیں پھیلا تو پھر بدر کیا ہے, احد کیا ہے, حنین کیا ہے, خندق کیا ہے. ان تمام غزوات کا اور سرایا کا جو صحابہ اکرام نے لڑی ہے اس کا جواب دے دیا جائے. ہاں, ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں تلوار تھی, جان کنی کا وقت تھا, روح اکھڑ رہی تھی, آپ کے جسم سے روح نکلنے کا وقت تھا. کہتا نا آخری سانسیں تھیں, لیکن ہاتھ میں کیا تھی؟ تلوار. تلوار نہیں چھوڑی آپ نے. اسی عالم میں ایک انگریز آیا اور یہ سمجھا کہ میں آخری نقصان پہنچا دوں مسلمانوں کے اس لیڈر کو. وہ آگے آیا, سانسیں ابھی چل رہی تھیں, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس ارادے سے آیا, آپ نے اسی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. جانکنی کا وقت ہے, سانس اکھڑ رہی ہے, لیکن انگریز کو جاتے جاتے بھی 2 ٹکڑے کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اسی تلوار سے جب انگریز کے 2 ٹکڑے کیے تو ایک جملہ کا جو تاریخ نے لکھا, وہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ٹیپو سلطان میں ابھی حیات کی رمق باقی ہے, سانس چل رہی ہے, اس سے تلوار اس وقت چھینی جائے جب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے. ہے وہ جذبے آج مسلمانوں کے؟ ختم ہو گئے, سارے جذبے ختم ہو گئے. کھاؤ پیو اور موج کرو کے نعرے آج ہم نے لگائے ہیں اور بس. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے ہار مان لی اس طور پر شاید, حالانکہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے, ہار نہیں ماننی چاہیے. آخری سانس تک مسلمان ہار نہیں مانتا. جس کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی ہوں اس کو ہار ماننی چاہیے. مجھے یہ بتائیے نا, جس کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی ہوں وہ قرآن جو قیامت تک باقی رہے گا, جو آخری نبی پر اترا, سید الانبیاء پر اترا, جن پر نبوت ختم ہو گئی ان پر اترا, اس قرآن میں اس مسلمان کی شان بیان ہو رہی ہے, یہ مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے, سستی کرے؟ فرمایا نہیں. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور سستی نہ کرو, غم نہ کھاؤ, تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو. کتنا بڑا فارمولا دے دیا. سستی اور غم کو پیچھے چھوڑ دو, اپنا کام کرو, برکت دینے والی ذات,
فتح دینے والی ذات، کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس نے جس کے لیے یہ کامیابی لکھی ہے اس کو ملنی ضرور ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں دلاتے، ہاں ہم اپنے زوم میں کچھ بھی ہوں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔